کر عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے بچوں کو پاس بٹھانا اور کہنا بیٹے میں مر جاؤں گا بتا تو مجھے غسل کیسے دے گا؟ بیٹے اللہ اکبر اگر میں مر جاؤں تو جنازہ کیسے پڑے گا؟ اگر تیرا بیٹا کچھ پڑے اور رو کے دکھائے سمجھ تو اپنی قبر کا وارث تیار کر کے جا رہا ہے. اگر تیرا بیٹا ہنس کے دکھائے اور کہ ماما بابا پتہ نہیں کیا کہہ رہے تو میرے بابو رات کو رونا شروع کر دے, رات کو سونا چھوڑ دے اور مصلی پہ رو رو کے دکھا تاکہ اللہ کو اس میری کھیتی کے اوپر ترس آ جائے. اب تم یہاں میرے سے مسئلہ پوچھو. آج میں عصر کی نماز میں جب بیان سے فارغ ہونے کے بعد کھانا کھانا ایک بندہ سامنے منہ کر رہا تھا پینٹ والا, اس وقت اللہ نے نئی بات میرے دل پہ ڈالی. میں پینٹ کا مخالف نہیں ہوں, میں کیوں 2 منٹ کے لیے آپ کے پاس آیا آپ نے خالی لے کے جاؤ. پینٹ پہننے سے ٹراؤزر پہننے سے نماز ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں مغرب کا لباس ہے. پوری دنیا کے مغرب کافروں یہودیوں نصرانیوں کا انگریزوں کا لباس تم پہنتے ہو, بے شرم ہو. کبھی انہوں نے بھی تمہارا لباس پہنا؟ کبھی انہوں نے بھی تمہاری شلوار قمیض پہنی؟ شادی میں بیاہ میں کھیل میں کود میں چلو پاکستان کی 30-40% آبادی ہمارے کردار کو بناتی ہے. چلو ہم بھی ایک دن اپنے مذہبی تہوار کبھی انہوں نے بھی عید کا دن منایا. تم ویلنٹائن ڈے منا رہے, تم ہیپی نیو ایئر منا رہے, اور تم 25 دسمبر کو کرسمس ڈے. تمہیں پتہ ہے کرسمس ڈے ہے کیا؟ کتنے کیک کٹے, کتنی ہلڑ بازی ہوئی, اور کتنوں کو تم نے مبارکباد دی کرسمس کو. کرسمس ڈے کا مطلب ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اس کی پیدائش پر لوگوں نے عیسائیوں نے خوشی منائی. تم نے عیسیٰ کے اللہ کے بیٹا ہونے پر مبارکباد دی کہ ہم بھی مسلمان تمہیں مبارکباد دیتے ہیں. تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بتاؤ, تمہارا اسلام بچا ہے؟ کہہ دو کہ تو گولفی تم نظر ہے, کہہ دو کہ گولفی بھرکا والی پھر کب آ جاتا ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. قرآن اب آیا کہ 1450 سال پہلے آیا. اب آیا بھائی قرآن اب اترا کہ 1450 سال پہلے. میں کل ہی بھائی اظہر صاحب جمعے کے خطبے میں پڑھ رہا تھا, علماء نے اصلاح فرمانا کہ میرے خطبات میں حدیث پڑھی تھی, ترمذی شریف کا حوالہ تھا. اگر غلط کہہ دوں میں آپ کا بچہ مطلب اصلاح فرما دینا. فرمایا میری امت پہ کیسا زمانہ آئے گا, میری امت پہ کیسا زمانہ آئے گا, میری امت پہ کیسا زمانہ آئے گا. یہود و نصارہ کے طریقے میری امت کے ساتھ اتنے مشابہ ہو جائیں گے جتنا ماں کا جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ ہوتا ہے. بیٹے کا بھی کہہ سکتے تھے, 2 بھائیوں کا بھی کہہ سکتے تھے, جیسے 2 بیٹے ہوتے ہیں اتنی مشابہت ہو جائے گی. رنگ کی نہیں, قد کی نہیں, ذات کی نہیں, برادری کی نہیں. کون بے وقوف ہے, کون عقل مند ہے؟ ایک قوم میں 10 نمبر کا, دوسرے قوم میں 11 نمبر کا جوتا پہنے گا. یہ تو بے وقوف. جوتا سائز کا ایک سائز کا دوسرے قوم میں وہی پہنے گے. اگر 10 نمبر کا تو 10 نمبر کا, 11 نمبر کا تو 11 نمبر کا. فرمایا یہود و نصارہ کی مشابہت کھانے میں, پکانے میں, پینے میں, ہنسنے میں, رونے میں, کپڑے میں, لباس میں, شادی میں, بیاہ میں اتنے آ جائیں گے. یہود و نصارہ کے برابر اتنی ہو جائے گی جیسے ایک قوم کا جوتا دوسرے قوم کے جوتے کے برابر ہوتا ہے. ہائے نصیبی کی بات ہے. ناتی پوتے کو دیکھ کے کہتی ہے تو انگریز کا بچہ لگ رہا ہے. نہ میرے یارو, نہ میرے یارو, نہ میرے یارو, نہ میرے پیارو, اس کی توہین نہ کرنا. 7ویں آسمان سے اوپر عرش سدرۃ المنتہی, پھر عرش اللہ, 8 فرشتے اللہ کے عرش کے ستونوں کو, 8 ستون ہیں اللہ کے عرش کے, 8 حاملین عرش, الذین یحملون العرش, 24 سوارہ, الذین یحملون العرش ومن حولہ وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. 8 فرشتے اللہ کے ستون کو ایک فرشتہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح, اللہ کی تسبیح, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. جب یوں کر کے زمین پہ دیکھتے ہیں کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گناہ کرتی ہے, اللہ کے بندے غلطی کرتے ہیں, غلطی یہ کرتے ہیں, آسمان کے فرشتے ان کی طرف سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ معاف فرما دے, اللہ انہیں جنت میں داخل فرما, کبھی آبائہم, ان کے ماں باپ کو بھی داخل فرما, وازواجہم وذریاتہم, ان کی بیوی بچوں کو بھی جنت میں
داخل فرما. کتنا ہی سنت کا اعزاز ہے. کالا منہ ہم کرتے ہیں, فرشتے خدا کو رو کے دکھاتے ہیں. معراج کا دولہا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب یوں حاملین عرش کے پاس سے گزرے, اللہ کے عرش کے ستونوں کے پاس سے گزرے, آمنہ کے لال کو, سید دو عالم کے چہرے کو یوں کر کے فرشتوں نے دیکھا. حضور کے چہرے مبارک پہ داڑھی دیکھی تو 8 فرشتوں نے کہا سبحانک سبحانک سبحانک. کتنی پاک ذات ہے جس نے اس کے چہرے پر داڑھی جیسی خوبصورت چیز کو سجا دیا. سبحان اللہ. بلغوا انی ولو آیا, حقدار ہے, ذمہ دار ہے, ایک آیت کو جی آگے بتا دے. فلیبلغ الشاہد الغائب, جو یہاں بیٹھ کے سن رہا تمہاری ذمہ داری. اللہ تو گواہ رہنا, اللہ تو گواہ رہنا, اللہ تو گواہ رہنا. داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی ہونی چاہیے. پاس صحابہ کرام نے مٹھی سے زیادہ کٹوا دیا کرتے. زیادہ رکھنے پہ تقویٰ حضرت علی کی ناف تک ہوتی. کم سے کم ایک مٹھی کٹانا, چھلوانا, اجڑوانا, اس طرح چلوانا حرام حرام حرام, اللہ کی قسم حرام. داڑھی واجب ہے, ایک نبی کے نہیں سارے نبیوں کی سنت ہے. اور تم تو داڑھی کی بات کرتے ہو. ذرا سا جب ہم عموماً بوڑھے ہو جائیں گے, جب بوڑھے ہو جائیں گے, یہ ٹانگ میں لچک آ جائے گی, یہ ٹانگ میں درد ہوگا, تب یہ سارا اس کو سنت سمجھ کے ہاتھ میں پکڑنا. سنت حبیب میں آمنہ کے لال نہیں, ہر نبی کے اکثر نبیوں کی سنت ہے, عصا نبیوں کی سنت ہے. سنت حبیب میں جو عصا سنت سمجھ کے پکڑے گا, سنت سمجھ کے پکڑے گا, ہر قدم پر عصا اٹھائے گا, اللہ سنت کی برکت سے ہر قدم کے اوپر 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. زیتون کا تیل, زیتون کا تیل, زیتون کا تیل سنت سمجھ کے یوں ہاتھ میں لگائے گا. اس سنت کی برکت سے 40 دن شیطان انسان کے قریب نہیں آئے گا. اللہ اکبر. عشق راہ کی مختصر, میں سن 2006 میں چلہ لگانے کے لیے آیا تھا. عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر پہلے سراحت ہوتے آرام فرماتے, آپ کے سرانے کیا چیز ہوتی؟ بادام ہوتے, کھجوریں ہوتی, خوبانی ہوتی, چکوال کی ریوڑی ہوتی. نو نو نہیں, 7 چیزیں, 7 چیزیں, 7 چیزیں, 7 چیزیں حضور کے سرانے ہوتی. عصا میرے نبی کے سرانے, جس کپڑے پہ تہجد کا سجدہ کرتے وہ آپ کے سرانے, مسواک نبی کے سرانے, خوشبو نبی کے سرانے, کنگا نبی کے سرانے, سرما نبی کے سرانے. جس پانی سے تہجد کے لیے وضو کرتے وہ پانی نبی کے سرانے ہوتا. فرما امتی اگر یہ 7 چیزیں سرانے رکھ کر سنت سمجھے گا, اٹھے گا بعد میں, روزانہ تیرے نام اعمال میں 700 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا. سبحان اللہ. میرا امتی رات کو جب گھر جائے گا 4 کام کر کے سوئیو, 4 کام کر کے سوئیو, 4 کام کر کے سوئیو. کیا بات کرتے ہیں, کس لگا کے سوئیو. 4 کام روزانہ کیا کرو, گھر کے باہر سو, 4 کام روزانہ. جب گھر میں جایا کرو اپنے گھر کے دروازے پر کنڈے لگایا کرو, اپنے گھر کے چراغ کو کھل کر دیا کرو, کھانے والی چیزوں کو ڈھانک دیا کرو, اور رات کو اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکالا کرو. رات کو بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں, نتیجہ سامنے آ رہا ہے. رات کو نکلنے سے منع فرمایا, اس کا نتیجہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, آمنہ کا لال 1400 سال پہلے بتا کے چلا گیا ہے. آج عورتیں کہتی ہیں ہمارے گھر والے ہمارے پاس بیٹھتے نہیں, ہمیں وقت نہیں دیتے, مولا تعویذ دیجیے, ہمارا بندہ ہماری سنتا نہیں, ہمارے پاس بیٹھتے نہیں, آؤ میں تمہیں تعویذ دوں.
اپنی خواہشات کے پیمانے کو، اپنی خواہشات کے پیمانے کو کم کر دو. تمہارے شوہر جلدی گھر آئیں گے، تمہیں وقت دینے کا موقع ملے گا. جب روزانہ کی خواہشات کی اتنی بڑی لسٹ ہاتھ میں تھما دو گے، رات کو بھی گھر آنے کا موقع نہیں ملے گا. سنو، حضرت علی، حضرت حسین کے ابا، حضرت حسن کے ابا، آمنہ کے لال کے داماد، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت خدیجہ الکبریٰ جن کی ساس ہے، حضرت علی کیا فرما گئے؟ آپ نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ آدمی، بختوں والا ہے وہ آدمی، کرموں والا ہے وہ آدمی، نصیبوں والا ہے وہ آدمی جسے اپنے وطن کی روزی نصیب ہو جاوے. صبح گھر سے کمانے نکلے اور شام کو بچوں میں آ کے کھاوے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. یہ بھی کوئی روزی 4 سال دبئی سے ریال آ رہے، درہم آ رہے، اللہ اکبر، 1 مہینے ریال نہ آئے، درہم نہ آئے، ابو پیسے نہیں آئے، اجی پیسے نہیں آئے، جانو پیسے نہیں آئے، ریال بھیجتا بھیجتا ایک دن ایسا آئے گا ریال نہیں آئے گی، ایک دن جہاز میں جنازہ آ جائے گا. خدا کے واسطے خواہشات کے پیمانے کو محدود کرو. جنہوں نے آج سبزی سے روٹی کھائی، رات ان کی بھی گزر گئی، اور جنہوں نے میرے عزیزوں کڑھائیے کھائی، رات ان کی بھی گزر گئی. اور میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے گھر میں وقت دو اور دو دعائیں آج سے پلے باندھ لو. 2 دعائیں لازمی کرنی ہے، ایک اپنے لیے کرنی، ایک اپنے بچوں کے لیے کرنی. اپنے لیے جو دعا کرنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ، جو ایمان کی دولت آپ نے مجھے ماں کی گود میں دی تھی، مولوی صاحب نے آ کے لا الہ الا اللہ سنایا تھا، اور دادا ابو نے کہا تھا پڑھ لا الہ الا اللہ، ماما نے کہا تھا لا الہ الا اللہ. اللہ جو ماں کی گود میں دولت ملی، اللہ وہ دولت مجھے قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اور ایک دعا اپنے بچوں کے لیے کرو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. راتوں کو اٹھ کر دن کے اجالے میں اے اللہ میری بیوی کو اور میرے بچوں کو اللہ میرے دل کا سرور بنا، میری آنکھوں کا نور بنا. اللہ انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرے دلوں کی راحت بنا دے. آج میرے عزیزوں یہ کوئی انسانیت ہے؟ گھر والے بے خبر سو رہے، رات کو دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ ابا صبح بچے کمرے میں اٹھ رہے ہیں، اب اٹھ رہے نہیں، بابا کو نہ اٹھانا، تمہارے پیسے دے کے گئے ہیں. شام کو بابا آ گئے، نہیں سو جا، سو جا، ایسا کرو سو جا، صبح اسکول جانے ہیں. بابا کب آئیں گے، بابا کب آئیں گے، پتہ ہی کوئی نہیں بابا کب آئیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر بابا کی بھی سینٹر نہیں جائیں گے، کوئی بچہ غسل دینے کے لیے قریب نہیں آئے گا. میرے لاڈلو، میرے پیارو، آج بچپن میں اپنے بچوں کے قریب رہو. کل یہ 55 سال کی عمر میں تمہیں اٹھائے پھریں گے. آپ کو آپ کے بچے کے بارے میں پتہ ہے، اسے غسل کے فرض آتے ہیں نہیں آتے. پرسوں ایک مولوی صاحب جلسے میں فرما رہے تھے، ایک بہت بڑے بندے کا ابا جان کا انتقال ہو گیا اور بڑا ہائی لیول پہ پڑھا لکھا تھا. اپنے مولوی صاحب کے کان میں کہنے لگا، مولانا بغیرت بیٹے کے باپ کا جنازہ پڑھا دو، مولانا بغیرت بدبخت بیٹے کے باپ کا جنازہ پڑھا دو. مولانا سمجھے کہ ابا کی موت کی وجہ سے پریشان ہوا. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. مولانا میں اپنے آپ کو بغیرت نہ کروں، میں اپنے باپ کو بدبخت نہ کروں. انگریزی مجھے آتی ہے، کیمسٹری مجھے آتی ہے، میتھ مجھے آتی ہے، لیکن ہے میری بد نصیبی باپ سامنے پڑا ہوا، اس کا مجھے جنازہ ہی پڑھنا نہیں آتا ہے. بغیرت نہیں تو کیا ہوا، میں بدبخت نہیں تو کیا ہوا. اور میرے بابو، کسی کا بچہ 15 سال کا، کسی کا 16 سال کا، کسی کا 12 سال کا، آپ کی موت کسی کو کوئی پتہ نہیں، موت کس وقت آ جائے. چلو 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 اپنے گھروں میں جا کر عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے بچوں کو پاس بٹھانا اور کہنا بیٹے میں مر جاؤں گا، بتا تو مجھے غسل کیسے دے گا. بیٹے اللہ اکبر، اگر میں مر جاؤں تو جنازہ کیسے پڑے گا؟ اگر تیرا بیٹا کچھ پڑے اور روکے دکھائے، سمجھ تو اپنی قبر کا وارث تیار کر کے جا رہا ہے. اگر تیرا بیٹا ہنس کے دکھائے اور کہ ماما بابا پتہ نہیں کیا کہہ رہے، تو میرے بابو رات کو رونا شروع کر دے، رات کو سونا چھوڑ دے اور مصلے پہ رو رو کے دکھا تاکہ اللہ کو اس میری کھیتی کے اوپر ترس آ جائے. ایک کام آج پلے باندھ لو، راتوں کو 4 بجے جاگنے والوں، ایک کام آج پلے باندھ لو. میں تمہیں اللہ کا وعدہ
دے رہا ہوں، میں مر گیا، کبھی تمہیں اس کا مزہ آ گیا، اس پھل کی مٹھاس تمہارے لبوں پہ چپکنے لگ گئی تو فقیر کو دعا دو گے۔ میرے لاڈ اور رات کو تھوڑی دیر مصلی پہ اللہ کے آگے بیٹھ جایا کرو، اور یوں کر کے مجرموں کی طرح اللہ کے آگے سر جھکا کر اپنے اعتراف سے جرم کیا کرو، اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ میرے بچوں کو مجھے جہنم کا حصہ بنانا۔ اے لوگو، آج پانی کے آنسو سے رو لو، معاملہ بن جائے گا، کل خون کے آنسو سے رو گے، خدا کی قسم بات نہیں سنے گا۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا، اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، جہنمی گنہگار 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1800 سال کہے گا، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، بولتے بولتے اس کی آواز گدھے جیسی ہو جائے گی۔ 1800 سال کے بعد ایک جواب آئے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، فرشتوں اس کا منہ بند کر دو، آج اس بدبخت کی زبان سے میرا نام اچھا ہی نہیں لگ رہا۔ آج دنیا میں یہاں بیٹھ کے تمہیں ایک مرتبہ کہو اللہ، وہ 70 مرتبہ کہتا ہے جی میرا بندہ، جی میرا بندہ۔ کسی سے کوئی یار فلانا کہا ہے کہ تو یار وہ تو ہر وقت میرے ساتھ پھرتا تھا، ہاں یار پتہ نہیں کیوں تھوڑا بڑا سا لگ رہا ہے، آج کل میرے ساتھ نہیں ہے، ذرا پوچھ کے تو بتا، پوچھ کے تو بتا۔ انگریزی کہے گا یار مجھے فلاں ملا، کہاں ملا تھا، ہاں ملا تھا، ہاں ملا تھا، یار تو نے میرا پوچھا، کہاں میرا پوچھا تھا، لیکن اس نے اچھا جواب نہیں دیا، کیا کہ یار ہر وقت میں اس کے کام آیا، لیکن اس بندے نے میری قدر نہ کی، اس لیے میں اس سے پرے ہو گیا۔ پتہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، روٹی میں نے دی، پانی میں نے دیا، چلنے پھرنے کے لیے طاقت میں نے دی، ہاتھ پیر میں نے عطا فرمائے، دل دماغ میں نے دیا، خوشیاں میں نے عطا فرمائی۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میرے بندے، میں نے تو تیری قدر کی، لیکن تو نے اپنے اللہ کی قدر کوئی نہیں کی، تو نے اپنے اللہ کی قدر کوئی نہیں کی۔ یا کے پاس سے موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے جاتا ہے، کہتا ہے بات تو سن، کیوں ناراض ہے، بتا تجھا، وہ بتا تو صحیح، ٹھیک ہے ناراضگی برقرار رکھنا، بتا تو صحیح۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں ما غرک یا ایھا الانسان، ما غرک بربک الکریم، میں تجھے دکانوں پہ دیکھتا ہوں، میں تجھے ڈبوں پہ دیکھتا ہوں، تجھے سلوکر پہ دیکھتا ہوں، 12 گھنٹے بستر پہ دیکھتا ہوں، میں تجھے کاروبار میں 4 منزلہ عمارتوں میں مزدوری کرتے دیکھتا ہوں۔ اے میرا بندہ، 8 دن میں بھی تو میرے گھر میں میرے سے ملاقات کرنے نہیں آتا، اتنا تو بتا کے چلے جا کے تیرے رب نے تیرا کیا بگاڑا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اے بندے ہاں تیری مرضی، لیکن بتا تو صحیح، میرا گلا تو بتا میں نے تیرے لیے کیا کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے آسان کر دیا ہے، مجھے سمجھے۔ 77 مرتبہ 77 مرتبہ آج اللہ کا بلاوا آیا، 17 مرتبہ فجر کی اذان میں آیا، ظہر میں 15 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، عصر مغرب عشاء میں 15، 77 مرتبہ اللہ نے کالے کی، کتنے بدنصیب نکلے۔ ہم نے ہر وقت کال گیری کر دی، ایک کال بھی نہ اٹھائی، ایک کال بھی نہ اٹھائی۔ 4 فون کوئی کسی کو کرے، 5 مرتبہ گھر بھیج دیتا ہے، کہتا ہے پتہ کر کیا فون کیوں نہیں اٹھا رہا، وہ فون اٹھا، اللہ کے بندے کیا بات ہے، فون تو اٹھا لے، تو نے فون کیوں نہیں اٹھایا، میں پریشان ہو گیا تھا، میں سمجھا کوئی مسئلہ تھا، کہتا نہیں یار سو رہا تھا، اچھا کم از کم فون اٹھا لیتا، میسج کا جواب دیتا۔ 4 کالیں یار کو کرے، یار پریشان ہو جاتا ہے، 77 مرتبہ روزانہ فون کرتا ہے، 78 مرتبہ رات کو تیرے دروازے پر آتا ہے، کہتے ہیں فرشتوں جاؤ دروازہ بجا کے پوچھو، پریشان ہے، تنگ دست ہے، اولاد کی طرف سے پریشان ہے، بیمار ہے، بتا کیا بات ہے، آجا تو میرے گھر میں لینے نہیں آیا، تیرا رب تجھے تیرے دروازے پہ لینے کے لیے آ گیا۔ تہجد کے وقت اللہ کے سامنے بیٹھ جایا کرو، دعوت پھیلایا کرو۔ بچہ روئے ماں سے برداشت نہیں ہوتا، جب بندہ کو رو کے دکھائے تو اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، یاد دل بھر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار بنانا۔ اتنی لمبی معصوم جنت کی گلیوں کے ہاتھ اٹھایا کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے یہ اللہ بھی بولنا نہیں آتا، یہ بابا بابا بولنا نہیں آتا، ان کے ننگے ننگے ہاتھ اٹھایا کرو اور کہا کرو دعا کرو اللہ
اللہ بابا پہ رحم کر دے، اللہ بابا پہ رحم کر دے۔ یقین جانو ہمارے ہاتھوں میں اس سے گناہوں کی بدبو آتی ہے، ان ننھی ننھی کلیوں کے ہاتھوں سے قبولیت کی خوشبو آتی ہے۔ ان کے پاس دے دیا تو اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، میں کچھ نہیں، اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ کرم کر دینا، کرم کر دینا۔ کتنا رلائے گا، کتنا رلائے گا، تھوڑا سا روئے، تو ایک درجے پیار کرے ماں اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ برداشت کرے وہ، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرے وہ اپنے بندے کو کیسے رلائے گا؟ بس میرے پیاروں، میرے پیاروں، میرے لاڈلوں، میرے پیاروں، کوشش کریو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی پابندی رکھنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ان قریب تیری نماز تجھے گناہوں سے دور کر دے گی، ان قریب تیری نماز تیرے ٹھیک ہے گناہ ہوتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے اور بدکاریاں برفیلیاں ہوتی ہیں، لیکن نماز نہ چھوڑنا۔ جیسے گناہ ہو، یہاں گناہ کیا یہی معافی مانگ لو، قیامت کے دن یہ زمین اچھل اچھل کے کہے گی اللہ اس نے یہاں وہ کالا کیا تھا، یہ زمین کا ٹکڑا کیا کہے گا اللہ وہ بھی کالا کیا تھا اور یہ اس نے تجھے رو کے بھی دکھا دیا تھا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، کوئی تو زمین کا ٹکڑا اپنے آنسوں کے قطرے سے تر کر جاؤ، کوئی کپڑے کا کونا، کوئی دامن کا کنارہ، کوئی ہاتھ، کوئی آنکھوں کی پلکی، اللہ کے ڈر سے آنسو نکال کے چلے جاؤ تاکہ قیامت کے دن کوئی نہ کوئی ہماری گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ نیت کرو میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ پڑھنی آتی ہے تب بھی، نہیں پڑھنی آتی تب بھی، لیکن نماز ضرور پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور دوسرا میرے پیاروں، حرام مال سے توبہ کر لو، رزق حلال، حلال مال، چٹنی سے گزارا کر لو۔ چٹائیوں پہ لیٹ لیٹ کے گزارا کرو۔ آخری بات پھر آپ سے بتاؤں، تشریف لائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ، آپ کی بھئی ام جان کا مقام ہے۔ ام سلمہ کچھ کھانے کو ہے، کیوں کا بھوک لگی ہے، اب تو گیس آ گئے، چولہے آ گئے، لکڑی کے چولہوں کا زمانہ تھا، زیتون کے تیل کا ڈبہ چولہے کے پاس پڑا تھا۔ جب ہانڈی پکتی ہے، آگ جلتی ہے، روٹیاں بناتے ہیں تو کالی کالی چنگاریاں آگ میں سے نکلتی ہیں، وہ زیتون کے ڈبے میں کافی گر گئی تھی۔ ام سلمہ کچھ ہے، اگر تازہ نہیں تو کل پرسوں کا دے، اس سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک دو دن کی پکی روٹی کا سوکھا ٹکڑا لے آئی، جب حضور کا مکھڑا مبارک دیکھا، روٹی کو چھپا لیا، روٹی سخت ہے، حضور علیہ السلام کے دانت اور ہونٹ طرف بلائے میں، آپ نے زیتون کے ڈبے کی طرف دیکھا، کہ چلو سوکھا ہی صحیح، گیلا نہیں کر کے تیل لگاؤ۔ جب جھانک کے دیکھا تیل نہیں تھا، کناروں کے اندر تیل لگا تھا، اپنے ہاتھ کو روٹی سمیت تیل کے اندر کیا اور یوں کر کے چاروں طرف پھیر دیا۔ جب روٹی باہر نکالی، کالے کالے ذرے لگے ہوئے، اماں روٹی کو دیکھ کے رونے لگ گئی، اللہ اکبر، اماں روٹی کو دیکھ کے رونے لگ گئی۔ حضور کا مکھڑا دیکھا روٹی پیچھے کی، اور میں نے سلمہ یہ لے اللہ اکبر، آپ روٹی سے کالے کالے کنارے پڑے جاتے جاتے اور روٹی کھاتے جاتے، اماں کہہ رہی میری آنکھ دیکھتی تھی، سوکھا ٹکڑا الگ سے نیچے اترا تھا، اور مجھے دیکھ کے کہتے میں سلمہ رونا بلکہ مجھے تدبیر کر بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم قیامت کے دن اگر اللہ نے اس ٹکڑے کے بارے میں پوچھ لیا تو مجھے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ ہر اللہ کی نعمت دسترخوان پہ کھاتے کھاتے یار کاش یہ ہوتا، جب یہ کاش آئے گا تو شکری ہو جائے گی، تو اللہ کا شکر ہے، یا مچھلی ہوتی یا گوشت ہوتا، بریانی چکن کی ہوتی یا بیف کی ہوتی، چکن کی کھائے تو بیف کی ہوتی، بیف کی کھائے، کہ بس اللہ کا شکر ہے، اس زبان کو مارو پکڑ اس خلی کو، اس کو وہ شکر کی عادت ڈالے، جس نے نہ شکری کا بول دیا، یقین جانو ساری نیکیوں کا کھیلا خالی ہونے میں دیر نہیں لگے۔ اور آخری بات میرے لاڈلوں، میرے پیاروں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آخری بات کوشش کرنا کسی کی زیادتی اپنے جنازے والی چرپائی کے ساتھ نہ لے کے جانا، کسی کا مظلوم کا ساتھ لے کے نہ جانا، کسی کا گلا ساتھ لے کے نہ جانا۔ کسی مظلوم نے تیری چرپائی کو دیکھ لیا اور یوں کہہ دیا اب مزہ آئے گا،
چکا ہوں، جا کے دروازے پہ معافی مانگ لے کر، دنیا تجھے نیچا کہے گی، احمد کا لال تجھے بڑا کہہ رہا ہے۔ ہمارے استاد جی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے جب گھر سے نکلو تو دونوں جیبوں میں معافی لے کے نکلا کرو، دونوں جیبوں میں معافی لے کے نکلا کرو۔ تم سے زیادتی ہو جائے تو اس جیب سے معافی نکال کر مانگنے میں دیر نہ کیا کرو، اگر کسی سے زیادتی ہو جائے تو اس جیب سے معافی نکال کر معافی دینے میں دیر نہ کیا کرو۔ اگر معافی دینے کی عادت مانگنے کی پڑ گئی، اللہ تمہیں دنیا میں وقت کا ابدال بنائے گا۔ اور حضور کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے تبلیغ کا کام میں عطا فرمایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا اس امت کا مزاج بنایا۔ یہ محکوم بن کے نہیں آئی تھی، یہ حاکم بن کے آئی تھی، یہ امت لینے والی نہیں آئی تھی، یہ امت دینے والی آئی تھی۔ آئے جب اس امت نے اللہ کے امر کی بات کرنا چھوڑ دی تو اللہ نے اس کے ہاتھوں کے اندر کشکول پکڑا دیا ہے۔ یہ تو دینے والا آیا تھا، مغتا بن کے نہیں آیا تھا۔ حضور کی ختم نبوت کے صدقے سے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، خود بھی نیکی بنانا اور برائی سے بچنا، یہ اس ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ختم نبوت کے صدقے تبلیغ کا کام اللہ نے میں دیا، انشاءاللہ مرتے دم تک دعوت والے کام کو کریں گے اور کرتے کرتے مریں گے، بہت کے اللہ کے رستے میں آئے گی، دین ساری دنیا کے اندر زندہ ہو جائے، اللہ کے حکم نبی کے طریقے پہ پورے ہونے لگ جائے۔ اللہ اس کے لیے مجھے قبول فرما لے، کہہ دو آمین۔ میری صلاحیتوں کو قبول فرما لے، کہہ دو آمین۔ اللہ میرے اوقات کو قبول فرما لے، کہہ دو آمین۔ اللہ میری اولاد کو قبول فرما لے، کہہ دو آمین۔ بیعت کرو انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں نکلو گے انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے نہیں، سال کے لیے نہیں، اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک دین ہم کچے پکے مکان کی اندر زندہ نہ ہو جائے۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، عقیدوں کو آباد کرو گے، کہو انشاءاللہ۔ زینوا بیوتکم، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ، پسیریوں سے نہیں، آرٹیفیشل چیزوں سے نہیں، مصنوعی پھولوں سے نہیں۔ زینوا بیوتکم، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ نماز کے سجدوں سے اور قرآن کی تلاوت سے۔ جس گھر میں نماز کا سجدہ ہو اور قرآن پاک کی تلاوت ہو، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ 3 مرتبہ میرے ساتھ اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور زور سے سب کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، تمام گناہوں کو سامنے رکھ کے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے علماء تشریف لائے، علماء، ائمہ، مؤذنین، خادمین، مدرسین، اہل علاقہ، معزز علاقہ، میرے بھائی ادر صاحب اور جو حضرات تشریف لائے، اللہ سب کا آنا قبول فرماوے اور سب کو راحت اور سکون والی زندگی عطا فرماوے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللہ کریم تو کا سنا، کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی عمل کے محتاج، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اگر پہلے سے عمل کر رہے مزید استقامت اور ترقی عطا فرما، ہمارے اعمال کو اللہ قبول فرما، سیئات اور حسنات میں تبدیل فرما، چھوٹے بڑے اگلے پچھلے یاد جو نہیں یاد سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اپنی معرفت، اپنی پہچان نصیب فرما، اپنی محبت کا رنگ عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار بنا، آپ کی سنتوں کا اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس ادارے کے مانیان میں سے بڑوں میں چھوٹوں میں اپنوں میں بڑاؤں میں جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں یا اللہ ہمارے رمضان روزوں کی گھر والی اہلیہ محترمہ سمیت کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات اور عارف الدین صاحب سے سیف الدین صاحب سے جنہوں نے اللہ اپنی بیماریوں کا اپنی پریشانیوں کا کہا، بیمار ہے تو صحت عطا فرما، پریشان ہے تو خوشحال عطا فرما، تندرستیاں ختم فرما، روزی رزق میں برکت عطا فرما، کن ذہنوں کو اللہ سے ذہن بنا دے، بد عقیدہ کو صحیح عقیدہ بنا دے، جو اللہ بچے قرآن پاک بچیاں قرآن پاک پڑھ کے بھول کے اللہ میں یاد کروا دے اور تراویح میں سنانے کی توفیق عطا فرما۔
یہ بچے اللہ جن کے ہاتھوں میں شیلدیں اور انعامات ہیں، اللہ انہیں عاشق قرآن بنا، عامل قرآن بنا، عالم قرآن بنا، حامل قرآن بنا، قرآن کی خدمت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے بھائی کو یا اللہ جو یہاں لانے کا ذریعہ بنے جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ میں، بہنوں میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں جو ہم سے بچھڑ کے آپ کے پاس آئے، اللہ کے لیے ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کو نیک بنا، سب کی تندرستیاں ختم فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما، اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اللہ اپنے سونے کا یقین عطا فرما، تیرے غیر کی طرف اللہ دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرما، زندگی اسلام کے تابع اور موت ایمان کی حالت میں نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر اپنے رستے کی شہادت کی موت، مدینے کا مدفن اور قیامت کے دھولوں کا ساتھ عطا فرما۔ آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر اور آپ کی شفاعت کے ساتھ جنت الفردوس میں آپ کے پڑوس میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ناگہانی آفت، مصیبت اور موت سے، حرکت قلب بند ہو جانے سے، وزنی چیز کے گر جانے سے موت سے، حرکت قلب بند ہو جانے سے، کرنٹ لگ جانے سے، ایکسیڈنٹ سے، ہڈی کے ٹوٹ جانے سے اور مجبوری اور یا اللہ معذور ہو جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ پاک جنہوں نے اس اداروں کے ساتھ، تیرے گھروں کے ساتھ، اس پروگرام کے ساتھ تعاون کے اللہ تو قبول فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہ حالات تیرے سامنے ہیں اور ہمارے ہاتھوں کا نتیجہ ہے شامت اعمال ہے، اللہ ہمیں اعمال کی درستی کی توفیق عطا فرما اور ہماری رہنمائی فرما۔ ہمارے کراچی سمیت پورے پاکستان، پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات اچھے فرما، خیر کے فیصلے فرما، دعائیں قبول فرما، ہر ایک کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ علیہ محمد وعلى آلہ وصحبہ۔